حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسييسر لعمل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة ثم قرأ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الآیہ متفق علیہ۔ قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، ہمارا یہ درس حدیث زجاجۃ المصاحبی میں کتاب الایمان سے باب الایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا بیان ہمارا چل رہا ہے۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حدیث پاک کے راوی باب العلم مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں سے یا پھر دوزخ میں سے اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی انسان کو پیدا کیا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے تقدیر میں اس بات کو لکھ دیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات طے ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے تو پھر کیا ہم اسی پر بھروسہ کر کر نہ بیٹھ جائیں، ہماری تقدیر پر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور ہم عمل کو ترک کر دیں؟ یعنی اللہ نے ازل میں ہی جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے ہم اسی پر بھروسہ کر کر ہم بیٹھ جائیں گے، اور اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں اعمال کی پرواہ کیے بغیر کیا ہم اسی تقدیر پر بھروسہ کر کر نہ بیٹھ جائیں؟ کیوں ہم اپنے جانوں کو اچھے کام کر کر تھکائیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، نہیں ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ یقیناً تقدیر الہی میں جو جنتی ہے جو دوزخی ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود بھی یہ اجازت نہیں دی، رخصت نہیں دی کہ لوگوں کو تقدیر الہی پر بھروسہ کر کر بیٹھ جائے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت عمل دی۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم کو اس کی طاعت سے تلاش کرنے کا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے وہی چیز آسان ہوگی جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بندگی، اس کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے والے کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اللہ کی نافرمانی گناہ اس کے لیے بوجھ معلوم ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، جنتیوں کی علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ پھر سعادت کے جو اعمال ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، وہ اسباب و ذرائع اللہ ان کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے وہ آسان ہیں جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو پھر ہر شخص کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی کہ اما من کان من اہل السعادۃ فسییسر لعمل السعادہ، ہر وہ شخص کہ جس کو اہل سعادت میں سے اللہ نے بنایا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جس کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، ایمان کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے وہ کام جو جنتی لوگوں کے ہیں، وہ صفات جو جنتی لوگوں کے ہیں،
تو پھر وہ صفات اور وہ کام ان کے لیے اللہ رب العزت آسان فرما دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ۔ اب رہا وہ شخص جو اہل شقاوت سے ہیں، جو بدبخت ہے، جس کا ٹھکانہ اللہ کے علم میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو پھر اس کے لیے شقاوت کے اعمال، بدبختی کے اعمال، دوزخیوں کے اعمال، وہ صفات اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمانے کے بعد بطور استشہاد قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت فرمائی کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کہ جو کوئی بھی شخص اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خیرات کیا اور تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ کی اوامر کی نافرمانی کرنے سے بچا اور اللہ کا تقوی اس نے اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اللہ رب العزت کے کلمے کو یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، تو پھر اس کے لیے فرمایا گیا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانیاں جو ہے سنا ہم اس کے لیے میسر کر دیں گے۔ اور آگے بتلایا گیا اسی سورے میں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس کسی نے بھی بخالت کی اور بے نیازی کا مظاہرہ کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیک اچھی بات کو یعنی کلمہ لا الہ کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور استشہاد قرآن کی ان آیتوں کو تلاوت کر کے یہ بتلایا کہ دیکھو جنتی لوگ ہیں تو پھر ان کے لیے جنتیوں کے جو صفات ہیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوں گے، وہ نیکیوں میں ان کا دل لگے گا۔ تو ہر چیز ازل سے ہی لکھ دی گئی ہے کہ کون جہنمی ہے، کون دوزخی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علامات یہ بتلائے گئے ہیں کہ جنتیوں کے اعمال یہ ان کے لیے اشارہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور دوزخیوں کے اعمال یہ ان کے لیے اشارہ ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اسی لیے عزیزان محترم، ایک بندہ مومن کو ہر وقت خائف رہنا چاہیے اور گناہوں سے، اللہ کی معصیت سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اس کو دوزخ تک پہنچانے کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، معلوم کیا ہوا اس حدیث سے کہ تقدیر الہی میں لکھ دیا گیا ہے کہ کون جہنم میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا، اور اسی طرح اللہ نے ہر انسان کے انجام کے فیصلے کے متعلق لکھ دیا ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ تقدیر الہی یہ جو ہے سنا مجبوری کا نام نہیں ہے، یعنی کہ تقدیر یہ علم الہی کا نام ہے، بندے کو جو ہے سنا مجبور کرنے کا نام نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم میں داخلے کا تعلق جو ہے سنا بندوں کی اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ اعمال اگرچہ کہ جنت یا پھر دوزخ کے لیے موجب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی علامات ہیں، لیکن جنت اور جہنم میں جانے کا تعلق بندوں کے اعمال سے ہوتا ہے کہ جنتیوں کے اعمال کو اپنا کر خدا کے فضل اور اس کے کرم سے امید کی جائے کہ اللہ رب العزت ہم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی بتلایا گیا کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا گیا ہے، تو اسی لیے ہر وقت نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور تقدیر پر ایمان کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان محنت اور کوشش کو جو ہے سنا وہ ترک کر دے، بلکہ ہر وقت وہ احکام الہی کے تعمیل میں لگا رہنا چاہیے، اور جو ہے سنا اس میں آنے والے مشکلات کو وہ جو ہے سنا صبر سے جو ہے سنا اس کو خندہ پیشانی سے جو ہے سنا اس کو جو ہے سنا گزارنا چاہیے، اور جو ہے سنا اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں اس کو لگے رہنا چاہیے۔ اور جو بعض جو ناواقف اور جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فسق و فجور میں جو ہے سنا مصروف ہو کر شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر ہم جو بھی عمل کریں تو پھر اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے وہی ہونے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ان کی حماقت ہے کہ وہ جو ہے سنا تقدیر پر بھروسہ کر کر اپنے آپ کو گناہوں میں وہ مشغول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، ہر انسان کو ہر وقت خائف رہنا چاہیے، اللہ کی ذات سے جو ہے سنا اس کے فضل و کرم سے امیدوار رہنا چاہیے، اور گناہوں سے بھی وہ بچتے رہنا چاہیے۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب علی ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالۃ فزنا العین النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه متفق علیہ۔ وفي روایت لمسلم
قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا يدركه ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستمتاع واللسان زناه الكلام واليد زناه البطش والرجل زناه الخطى والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه۔ عزیزان محترم، حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر بنی آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، یعنی کہ بنی آدم یہ زنا کا ارتکاب کرے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ ادرک ذالک لا محالۃ، اور اللہ نے اس کے لیے تقدیر میں، اس کی قضاء میں جو اس زنا میں سے اللہ نے اس کا حصہ لکھ دیا ہے، وہ بھی ضرور جو ہے سنا اس کو پائے گا، یعنی ضرور وہ اس زنا کا جو ہے سنا مرتکب ہوگا۔ اب عزیزان محترم، اب یہاں چونکہ بنی آدم کا لفظ ذکر کیا گیا ہے تو پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ ہر انسان جو پیدا ہونے والا ہے یہ اس میں شامل ہے، بلکہ محدثین نے ہم کو یہاں پر استثناء کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ یہ معصوم ہیں، یہ جو ہے سنا اس جیسے گناہوں سے اللہ نے ان کو بچا لیا ہے، یہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے وہ نیک اولیاء جن کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، تو پھر وہ لوگ جو ہے سنا ان گناہوں سے محفوظ ہے۔ تو انبیاء معصوم ہیں، گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اولیاء اکرام یہ محفوظ ہے گناہوں سے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو بتلایا گیا کہ فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ، تو آنکھ کا جو زنا ہوتا ہے وہ بد نظری ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے تو پھر ان چیزوں کی طرف دیکھنا جو ہے سنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یعنی کہ نظر یہ ابلیس شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو لہذا گناہوں کی جو ابتدا ہوتی ہے، صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ گناہوں کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ آنکھ سے ہوتی ہے۔ آنکھ سے انسان دیکھتا ہے تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے دوسرے اعضاء کو کام پر لگا کر الغرض وہ گناہ کو انجام دیتا ہے۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ جو نظر ہوتی ہے یہ شیطان ابلیس کی جیسنا تیروں میں سے ایک تیر ہے، لہذا نظر کی حفاظت کی اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا۔ مومن اور مومنات قرآن میں دونوں کو بھی قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ یہ بھی کہا گیا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ یہ بھی کہا گیا۔ دونوں کو بھی جیسے اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا۔ تو لہذا آنکھ کا جو زنا ہے یہ بد نظری ہے۔ پھر بتلایا گیا کہ وَزِنَ اللِّسَانِ النُّطْقُ، اور جو زبان کا جو زنا ہے پھر وہ جو ہے سنا اپنے زبان سے جو ہے سنا بد کلامی کرنا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، اسی طرح کسی اجنبی خاتون کے حسن کو بیان کرنا، یہ جو ہے سنا یہ زبان کا گناہ ہے۔ اور بتلایا گیا کہ وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، اور نفس جو ہے سنا یہ تمنا کرتا ہے، خواہشات کرتا ہے۔ وَالْفَرَجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ، اور جو انسان کی شرمگاہ ہوتی ہے تو پھر ان تمام کے جو ہے سنا اسباب کو، اسباب جو زنا ہیں اس کی وہ تصدیق کرتی ہے یا پھر تکذیب کرتی ہے، یعنی آنکھ ہو یا پھر زبان ہو یا پھر دل ہو، یہ تمام کے تمام جو ہے سنا اسباب زنا ہے، یہ مقدمات زنا ہیں، یعنی زنا کی طرف لے جانے والے ہیں، زنا کے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک انسان جو ہے سنا زنا کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور شرمگاہ جو ہے سنا اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ وہ زنا کا ارتکاب کر لیتی ہے۔ وہ جو اسباب زنا کی وجہ سے جو زنا کی طرف اس کو لے جایا گیا تھا اس کی وہ تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ وہ زنا کا ارتکاب کر دیتا ہے بدفعلی کے ذریعے، یا پھر وہ اس کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہر بنی آدم پر اس کا جو حصہ ہے زنا میں سے وہ اس کو لکھ دیا ہے، تو لہذا وہ لامحالہ طور پر، ضروری طور پر وہ اس کا ادراک کرے گا، اس کو وہ پائے گا۔ اور آنکھوں کا زنا یہ بد نظری ہے، اور کانوں کا زنا جو ہے سنا اس کو یعنی کہ برے کاموں کو، برے باتوں کو سننا ہے، اور زبان کا جو زنا ہے وہ بد کلامی ہے، اور ہاتھ کا جو زنا ہے وہ جو ہے سنا البطش، یعنی کہ غیر محرم کو چھونا یا پھر
اس کی طرف لے جانے والے جو کام ہیں وہ کام ہیں۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ والرجل زناہما زناہا الخطا، یعنی کہ پاؤں کا زنا یہ ہے کہ اس کی طرف یعنی کہ گناہوں کی طرف چل کر جانا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنی ویصدق ذلک الفرج ویکذبہ، اور بتلایا گیا کہ دل یہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور جو فرج ہے شرمگاہ ہے اس کی تصدیق یا پھر اس کی وہ تکذیب کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، آج ہر آدمی بدفعلی کو یہ برا تو سمجھتا ہے، لیکن اسباب زنا کی روک تھام پر کوئی جو ہے نا توجہ نہیں دیتا۔ آج ہندوستان ہو یا پھر دنیا کے کوئی اور ملک کی ہم بات کر لیں جہاں پر یہ جو ہے نا عصمت ریزی کے جو واقعات ہوتے ہیں، تو عزیزان محترم اسلام نے کتنے پیارے اصول دیے ہیں کہ آنکھ کی حفاظت سب سے پہلی کی جائے۔ تو اسلام نے یہ بتلایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، اس کے کان بھی زنا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اس کے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو اگر قابو میں رکھ لیا جائے تو عصمت ریزی کے جو واقعات ہے تو پھر اس سے کئی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ تو اسلام کے تعلیمات انتہائی اصول والے اور جو ہے نا انسانوں کو امن اور نجات دلانے والے تعلیمات ہے۔ تو لہذا ہم اپنے بچوں کو جہاں ہم بدفعلی کو برا سمجھ رہے ہیں تو پھر بدفعلی کی طرف لے جانے والے، زنا کی طرف لے جانے والے اسباب کو بھی ہم اتنا ہی برا جانیں جتنا کہ ہم زنا کو برا جانتے ہیں۔ تو تبھی جو ہے نا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو جو ہے نا زنا میں مبتلا ہونے سے بچائیں۔ تو اسی لیے صوفیاء اکرام نے کیا لکھا ہے کہ ناچ گانا اور شہوت انگیز جو باتیں ہوتی ہیں، گالی گلوچ اور ننگی تصویروں کو دیکھنا، اور جو ہے نا خلوت کی باتیں بولنا سننا، اور کسی خاتون کا جو ہے نا تصور جما کر اس سے لذت حاصل کرنا، یہ سب کے سب جو ہے نا زنا میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت جیسا ظاہری گناہ کو دیکھتے ہیں لوگ، اور ظاہری گناہ کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اسی طرح حکم دیا گیا کہ باطنی گناہ سے بھی ہم بچیں کہ جس کی خبر سوائے اللہ رب العزت کے کسی کو نہیں ہوتی۔ اور یہ بتلایا گیا کہ بد نگاہی یہ اس وقت میں، موجودہ وقت میں عام مرض ہو گیا ہے۔ بہت کم ہی لوگ جو ہے نا ان جو ہے نا گناہوں سے، بد نظری کے گناہ سے بچتے ہیں، اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے، جو شخص اپنے آپ کو بد نگاہی سے، بد نظری سے نہیں بچا سکتا تو پھر وہ آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بھی جو ہے نا وہ بچا نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العزت کی شان تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العزت تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی اور تمہارے دل جو چھپاتے ہیں اللہ رب العزت سے بھی جو ہے نا باخبر ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو لہذا ایک مسلمان کو ہر وقت جو ہے نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرنا چاہیے، اور زنا جیسے بدترین گناہ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو ان حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ۔